من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ اس طرح بن رہا ہے کہ بھئی اصل نیکی یہ نہیں، یا لیس البر کا معنی کیا ہے کہ بھئی نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم اپنے چہرے پھیر دو، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ہاں، اصل نیکی یہ ہے کہ تم یہ ہے کہ ایمان لائے، ٹھیک ہے جی، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اللہ کی محبت میں اپنے عزیز قریب رشتہ داروں کو مال دے، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور جو ہے نا وہ مسافروں کو ہیں، آپ اس کے منع مسافر بھی کر سکتے ہیں، والسائلین وفی الرقاب، اور جو ہے نا کیا ہے کہ سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، یعنی پہلے کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام آزاد کروانے کے لیے، تو اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنا جو ہے نا وعدہ کو پورا کریں جب عہد کرے، والصابرین فی البأساء، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں ہیں، یعنی مصیبت میں اور جو ہے نا کیا ہے کہ سختی میں جو صبر کرے، وحین البعث، مصیبت اور جہاد کے وقت جو ہے نا کیا ہے کہ ہین البعث کا معنی ہوتا ہے جہاد کے وقت، ٹھیک ہے جی۔ اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے اپنی بات سچ کی، یعنی سچ بولا، واولئک هم المتقون، اور وہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا خاص شان نزول یہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آیت میں جو ہے نا فرمایا گیا کہ یہ کتاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک کہ عقائد درست نہ ہو، اور دیکھ دل اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کہ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اچھا، یہ بات بھی جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت اور محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے، اس میں کوئی رج نہیں، لیکن ضروری عملاً مثلاً کہ عمل کیا، مثلاً فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں، یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقوں کی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر جو ہے یہ باطل اور غلط ہے۔ مثلا دیکھیں، ایک آدمی روزہ کی کثرت کرتا ہے تو روزے نہ رکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے، جو ہے ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کم تر نہ سمجھے، جو یہ وعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف و تدریس دین کی خدمت کرنے والے کو کم تر نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ نا یہودیوں کا یہاں پر اس وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، بلکہ کال کے رشوت، حرام خوری، سود فیصلہ کرنے میں نا انصافی، بعض جو ہے نا کیا ہے کہ بغض اور کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، ٹھیک ہے جی، اس کی طرف نہیں آتے تھے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے ایمان والو تم پر جو ہے قصاص فرض کیا گیا ہے جو ناحق مارے، یعنی جو ناحق قتل کرے، الحر بالحر، اگر کوئی شخص آزاد ہے وہ جو ہے نا وہ کس کو مارتا ہے، آزاد کو مارتا ہے تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو مارا جائے گا، اور غلام کے بدلے غلام کو مارا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے گا، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، ٹھیک ہے جی۔ اور جو شخص جو ہے نا کیا ہے کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو تو بھلائی سے تقاضا ہو، جو ہے نا کیا ہے کہ یہ، اور اچھا طرح جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہو، وہ ادا الیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے ادائیگی بھی ہو، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ تمہارے تم پر رحمت ہے، کس کے بعد تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ ذالک تخفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے،
اور رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے یعنی کہ ہے کہ قصاص میں حیاتی ہے، یعنی خون کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل والو تم کہیں بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو کہ بھئی یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ قصاص میں قوموں اور لوگوں کی کیا ہے، حیات بیان کی گئی ہے۔ جس قوم میں ظالم کی جو ہے نا پردہ پوشی اور حمایت کی جائے نا، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب سے جو ہے نا کہ اس میں کمی آئی ہے سزاؤں میں، تو ظاہر بات ہے اس کے بعد جرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جرائم میں کمی کب آتی ہے؟ کہ جب انسان جب جو ہے نا جرائم کی سزا دی جائے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اور تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر تم وہ مال چھوڑ دے تو پھر وصیت بہتر ہے، کیا کرے؟ وصیت کر جائے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریب رشتہ داروں کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ واجب پرہیزگاروں پر بھی جو ہے نا کہ یہ واجب پرہیزگاروں پر بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، جو پرہیزگار ہیں وہ اس طرح کر جائیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، بس جو شخص جو ہے وصیت کو سن کر بدل دے، فاصل جو ہے نا کیا کہتے ہیں، فانما اسمه علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ اس پر ہے جن لوگوں نے ان کو بدلا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، بس اگر کوئی شخص جو ہے وہ خوف کھاتا ہے وصیت کرنے والے سے، کہ بے وصیت جو بندہ کر رہا ہے نا وہ وصیت غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر وہ جانفن کا مطلب کہ نا انصافی کی وجہ سے، کہ بھئی ایک شخص جو ہے نا وہ وصیت کر رہا ہے لیکن اس کی وصیت نا انصافی پر مبنی ہے، یا وہ شخص وہ جو وصیت کر رہا ہے وہ گناہ کی وصیت کر رہا ہے، تو کہتے ہیں فاصلح بینہم، تو وہ کیا کرے؟ وہ ان میں صلح کرا دے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی وہ وصیت اس کی جگہ دوسری بیان کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی ایک تو نا انصافی دور ہو جائے گی، جو طرح جائے کہ گناہ سے انسان بچ جائیں گے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا کہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو ظاہر بات ہے اب دیکھو کہ بھئی اگر کوئی کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کو مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر جو ہے نا کہ فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا، لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ جو وصیت کی گئی ہے نا، جس کے میں وصیت کی گئی ہے اس میں اور وارثوں میں شرع کے موافق جو ہے نا وہ صلح کرا دینا، تو گناہ گار نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہو جائیں گے؟ مستحق ثواب ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے جی آپ کا جو ہے نا یہ سبق ہے جی، آج آپ کا سبق ہے سبق نمبر 18۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں نے کچھ چینجنگ کی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنے لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو اقسام ہیں، جمع تکسیر اور جمع تصریح۔ اچھا جی، یہ جمع تکسیر کس کو کہتے ہیں؟ اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جیسے رجل سے رجال۔ اب اگر غور کریں گے تو دیکھو رجل یہ واحد ہے، اس کا وزن کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہے، تو رجال کا وزن فعال آ گیا، تو دیکھو کہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا۔ اچھا، پھر بتاتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے؟ جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی میں سما کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ جمع تکسیر میں ثلاثی کے اوزان اہل عرب سے اسی طرح سنے گئے ہیں، اور اس میں قانون کو کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی کلام عرب میں اس کے لیے کوئی قاعدہ مذکور ہے۔ جبکہ رباعی اور خماسی میں جمع تکسیر کا وزن فعال ہی آتا ہے، اور خماسی میں 5 حرف کا حذف کر دیا جاتا ہے۔ رباعی کی مثال جیسے جعفر اسے جعافر، اور خماسی میں بھی 5 میں تکسیر کا وزن کیا؟ جمع تکسیر کا وزن فعال ہی آتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خماسی میں 5 حرف کا حذف کر دیا جاتا ہے۔ خماسی کی مثال جیسے جہاں ہمارے سے جہاں میرو۔
یہ جو میں نے یہ تمہارے فائدے کے لیے بات ہے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو یہ تقریباً سوال نہیں آتا، بہت کم آتا ہے۔ اچھا، جمع تکسیر کا دوسرا نام جمع مکسر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جمع تکسیر اس جمع کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت ہو، یعنی وہ جمع کہ جس کو بناتے وقت اس کے واحد میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو، جیسے مسلم سے مسلمون۔ تو دیکھو یہاں پر مسلمون سے مسلمون بنایا نا، صرف آخر میں واو نون دے دیا گیا، باقی تو وہی معاملہ کرا۔ تو جمع تکسیر کا دوسرا نام جمع سالم بھی ہے۔ سوال، جمع سالم کی کتنے اقسام ہیں؟ ہر ایک کی تعریف بیان کریں۔ جمع سالم کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، جمع مذکر سالم، اس جمع کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت ہو اور اس کا آخر حالت رفع واو معقول، یہاں پر واو لکھنا تھا، میں نے بعد لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ واو معقول مضموم کے ساتھ اور حالت نصب و جری میں یا معقول مقصور کے ساتھ ہو، اور نون مفتوح اس کے آخر میں ملی ہوئی ہو، جیسے مسلمون اور مسلمین۔ جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت ہو اور اس کے آخر میں الف اور تا ملی ہوئے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ سوال، معنی کے اعتبار سے جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے جمع کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، جمع قلت، نمبر دو، جمع کثرت۔ جمع قلت اس جمع کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق 10 سے کم چیزوں پر ہو، اس کے چھ اوزان ہیں، یعنی جب یہ اوزان آئیں گے نا، جس طرح افعلن، اقلبن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 سے لے کر 9 تک کتوں کے لیے اقلبن کا لفظ استعمال ہوگا، افعلن، ٹھیک ہے جی۔ افعلن کے وزن پر جو بھی کلمہ آ جائے گا تو اس سے 9 تک گنا۔ افعالن جیسے اقوالن، یعنی اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ 2 سے لے کر 9 تک باتوں کے لیے اقوالن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ افعلتن آونتن، یعنی 2 سے لے کر 9 تک بچڑے۔ فعلتن جیسے غلمتن، یعنی 9 سے لے کر جو ہے نا یعنی 2 سے لے کر 9 تک غلاموں کے لیے غلمت استعمال ہوتا ہے۔ اور دو جمع صحیح کے اوزان، جبکہ الف اور لام کے بغیر، جیسے مسلمون، اگر مسلمون الف اور لام کے بغیر ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے 10 تک مسلمان، اور مسلمات الف لام کے بغیر ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے 10 مسلمان، اور 9 سے 10 تک مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر المسلمون آ جائے تو المسلمون کا معنی کیا بنے گا؟ 10 سے اوپر، لا تعداد۔ المسلمات آ جائے تو پھر 10 سے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع کثرت کہتے ہیں اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق یا استعمال 10 یا 10 سے زائد چیزوں پر ہو۔ تو جمع قلت کے 6 اوزان کے علاوہ باقی جتنے بھی اوزان ہیں وہ سب کے سب جمع کثرت کے ہیں۔ یہاں پر میں نے اوزان لکھنا تھا، یہاں اوران لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جن میں سے چند جن مدرجہ ذیل ہیں، فولا کے وزن پر جو بھی آئے گا، جیسے علماء، وہ جمع مکسر ہے۔ افعلا جیسے انبیاء، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ فعل جیسے رسول، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ فعلتن جیسے طلبتن، یہ بھی جو ہے جمع مکسر ہے۔ اب یہ جو ہے نا، اب میں نے اس میں اضافہ کیا ہے یہ تمرینات کا۔ تو سبب پہلا یہ ہے کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، یہ آپ نے گروپ میں بھیجنا ہے۔ جمع سالم اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے بھیجنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ جمع مذکر سالم اور جمع سالم کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے، 4 سوال۔ 5واں سوال، جمع قلت اور جمع کثرت کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے بھیجنا ہے۔ اور اس میں جمع کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نمبر 2، اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جس اسم سے 2 یا 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ تو یہ والا جملہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ آپ نے لکھ کر اب آگے لکھنا ہے، صحیح ہے تو صحیح، غلط ہے تو غلط، آپ نے اوپر جو ہے مطالعہ کرنا ہے۔ جو اسم جمع کے معنی میں اس سے معنی دے اسے جس میں جمع کہتے ہیں، یا جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو تو اسے جمع سالم کہتے ہیں، تو یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ آپ کی تمرینات ہے۔ السنن، یہ اس میں سے واحد تسنیہ اور جمع ادا کریں۔ السنن واحد ہے کہ نہیں ہے، جنتان واحد ہے کیا ہے، جیشن، ارغفۃ، قلم وغیرہ، یہ سارے کے سارے آپ نے اس میں سے واحد تسنیہ جمع ادا کرنے ہیں۔ اور یہ جو نیچے دیے گئے ہیں جمع سالم اور جمع کسر، ان کو اپنے علیحدہ کرنا ہے۔ صوف، شجرات، قلوب، صادقون، ان میں سے کون سی جمع مکسر ہے اور کون سی جو ہے کہ جمع سالم ہے، آپ نے ان کو علیحدہ کرنا ہے۔ جی حسن بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی لا تو یہ آپ نے مشق کرنی ہے، یہ آپ نے جو ہے نا ابھی یہ میں نے اضافہ کر دیا ہے اس کا۔ قاسم بھائی، عمیر بھائی اور جو محسن بھائی یہ سن رہے ہیں میری بات، تو آپ نے اس کو مشق کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے۔ اب جو بھی سبق آپ کا ہوگا اس میں ساتھ میں آپ جو ہے نا یہ ذہنی آزمائش آپ کو دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ جی قاسم بھائی، آپ سن رہے ہیں؟ جی لا سب ٹھیک ہے۔ اور یہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کا جو ہے نا وہ ہوم ورک کرنا ہے، یہ جو ہے نا ہوم ورک آپ کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ جی لا سب نہیں کیا۔ حسن بھائی،
جی لام صاحب چلیں جی، کہتے ہیں الکرسی، جو اب یہ بتاتے ہیں کہ کرسی بھی شے ہے، اور الکتاب یہ بھی شے ہے، القلم شے ہے، الصورت شے ہے، الانسان شے ہے، الحیوان شے ہے، اور الجدید شے ہے۔ اور کہتے ہیں کل موجود شیء، جو چیز موجود ہے نا وہ شے ہے، بالفرض لیپ ٹاپ شے ہے، جو ہے نا موبائل شے ہے، لفافہ، پینسل وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری شے ہے، اور ساری شے موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں ہر صورت و قریبۃ من کا، کیا تصویر تجھ سے قریب ہے، انظر الی صورت ماذا ترا، کہ بے دیکھ تو صورت کی طرف تو کیا کہتا ہے، الصورت قریب منی انظر الی صورت، صورت میرے قریب ہے، تصویر میرے قریب ہے، میں صورت کی تصویر کی طرف دیکھتا ہوں۔ ارا طفلا و بنتن ابا و امن، دیکھا اس نے بچے کو اور بیٹی کو اور ماں کو اور باپ کو۔ ٹھیک ہے نا، اس میں تصویر میں دیکھیں، یہ دیکھیں اول آن ہر صورت و قریب من کا، اور ابھی، آن کا معنی ہوتا ہے ابھی، ابھی کیا صورت تیرے قریب ہے، انظر الی صورت ماذا ترا، تصویر کی طرف دیکھ، تیرا کیا خیال ہے اس میں، الصورت الان بعیدۃ منی، تصویر اب مجھ سے دور ہے، انظر الی صورت طویلا ولا ارى شیئا، کہ بھئی میں عورت صورت کو دیکھ تو رہا ہوں کہ بھئی دور سے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس میں میں نہیں سمجھتا، میں نہیں دیکھتا اس میں کسی چیز کو، یہ قریب تھی تو اس میں سمجھ میں آئی، اور یہ دور تھی تو اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، انا آخذ میں پکڑتا ہوں، انا آخذ الکتاب میں کتاب کو پکڑتا ہوں، انا اوتی میں دیتا ہوں، خذ الکتاب اس کا معنی کیا بنے گا قاسم بھائی، خذ الکتاب بنے خزل کتاب، میں کتاب پکڑاتا ہوں نہیں یا جی، پکڑ، اصل بھائی آپ بتائیں۔ آخذ مانے میں پکڑتا ہوں، خذ مانے پکڑو، کتاب کو پکڑو۔ ٹھیک ہے جی، جی لام صاحب انا اوتی الکتاب میں کتاب دیتا ہوں، اوتی الکتاب مانے میں دیتا ہوں کتاب، انا اوتی کل کتاب میں تمہیں کتاب دیتا ہوں، میں تمہیں کتاب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، انا اراکا میں تجھے دیکھتا ہوں، انا اسمع صوتک میں آپ کی آواز سنتا ہوں، انا اتکلم معک میں آپ سے بات کرتا ہوں، وانت ترانی اور تو مجھے دیکھتا ہے، وانت تسمع صوتی اور تو میری آواز کو سنتا ہے، وانت تتکلم معی اور تو مجھ سے بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادرس السامن، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نیک سبق پڑھیں گے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی